وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسری آیہ مبارکہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سبحانہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمام آسمان و زمین تو اس کے ہیں اور سبھی اس کے سامنے جھکے پڑے ہیں۔ یہ جو تمہارے ذہنوں میں سوال آیا، آخر یہ بتلاؤ تو کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی حاجت کیوں؟ اور ہم یہاں یہ بات کریں گے کہ کن وجوہ کی بنا پر کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ سارا دعویٰ فطرت کے خلاف ہے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود نے کہا کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین نے کہا کہ جتنے فرشتے ہیں وہ سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کا مسلمان یہ کہہ دیں کہ ہمارے رسول میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ یہودی کہے غلط، مسیح کہے غلط، مشرک کہے غلط، لیکن مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، چاہے تو ایک ڈھیری پہ جھک جائیں، چاہے تو کسی مکان کو اپنے لیے معبد بنا لیں، چاہے تو کسی بھی اللہ کے بندے کے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے پاس چلے جائیں کہ ہماری حاجتیں تیرے پاس لے کے آئے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع دیگر ہے۔ ان کا دعویٰ بالکل فطرت کے خلاف ہے، اصل کے خلاف ہے، اور ان کے دعوے کو سن کے اللہ تعالیٰ فرمائے سبحانہ، سبحان اتنا بڑا جملہ ہے، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے، اور اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ تمہاری کیا حیثیت تم یہ بات کرو اللہ کے بارے میں؟ اللہ کو کیا حاجتیں پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے بنائے؟ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں سب کچھ جو کچھ ہے سب اس کا ہے، اس کو کیا حاجت پڑی بیٹا بنانے کی؟ اور دوسری بات بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو اثر نو پیدا کرنے والا، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی عکس کے، اور بغیر کسی پہلے ماڈل موجود کے۔ اور قرآن نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء، وہ آسمان و زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا اللہ، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے بیوی کو بھی اس رشتے کو، ماں کے رشتے کو، بیٹی کے رشتے کو
بہن کے رشتے کو، بھائی کے رشتے کو، ان تمام رشتوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر بات اس کے علم میں ہے۔ تمہارے لیے راز ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی راز نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اللہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ بیٹا اتخذا کہ میں نے پکڑنا ہوتا ہے، بنانا۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بری بات کہہ دی۔ اے بندو، اے انسانوں، تمہارے تصور میں بھی نہیں کہ تم نے کتنی بری بات کہہ دی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اتنی بری بات۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ اللہ، آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو جائیں۔ تم نے اتنی بری اور اتنی غلیظ بات کر دی، اتنا غلیظ الزام تم نے رب پہ لگا دیا ہے اپنے مالک اور خالق کے بارے میں۔ ایسے الزام لگانے والے تم۔ ان دعو للرحمن ولدا، تم نے رحمان کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا، یہ بات کہہ دی کہ اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کو حاجت ہی نہیں ہے۔ حاجت کیوں ہو؟ بیٹا ضرورت پڑتی ہے جب انسان کو حاجت ہو کہ میری وراثت آگے چلے، میری نسل آگے چلے، میرا بیٹا میرا نام آگے بڑھائے گا، میرا بیٹا میری طاقت بنے گا، میرا معاون بنے گا، میرا ممد ثابت ہوگا، میرا اسسٹ کرنے والا ہوگا۔ یہ تمام حاجتیں، ضرورتیں اللہ کو نہیں ہیں، یہ انسانی حاجتیں ہیں۔ ان تمام حاجتوں سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ و بالا ہے، اس کو کسی قسم کی کسی ایسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی معاون کیا بنے، اس کا کوئی ممد کیا بنے، اس کی کوئی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ان تمام حاجتوں ضرورتوں سے اعلیٰ و بالا ہے، لہٰذا اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، سب اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔